مومن اور کافر کی موت، قبر میں سوال اور ان کے جواب۔ کیا قبر میں سوالات کے وقت ہوش و آواز باقی رہتا ہے؟ ایسے کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے عذاب قبر سے بچا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف آنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنتی کفن، جنتی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس بندے کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی کی طرف چل۔ چنانچہ اس روح اس طرح آسانی سے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اس روح کو لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں اس روح کو نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس کی خوشبو کے متعلق ارشاد فرمایا، زمین پر جو بھی عمدہ خوشبو مشک کی پائی جاتی ہے یہ اس جیسی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا، اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، یہ کون پاکیزہ روح ہے؟ وہ اس کا اچھے سے نام لے کر جواب دیتے ہیں، جسے دنیا میں اس کو بلایا جاتا ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اسے لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقربین دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں۔ جب ساتوں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کو کتاب علیین میں لکھ دو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ہاتھ میں ٹاٹ ہوتے ہیں اور وہ اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھے ہوتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے پلک چپکنے کی برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، ان سے لے کر اس کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں۔ ان ٹاٹوں سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے کسی بدترین سڑی ہوئی مردہ ناش سے روئے زمین پر بدبو پھوٹی ہو۔ پھر وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت پر سے بھی گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ کون خبیث روح ہے؟ وہ اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں جسے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا، فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے اور نہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے، ایسے ہی ان کا جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ مومن بندے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس آ کر اس کو بٹھاتے ہیں، اسے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، گویا کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا ہی میں تصور کرتا ہے۔ سوال و جواب رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنے دو، وقت ختم ہوا جا رہا ہے، میری نماز جاتی رہے گی۔ پھر لکھتے ہیں، یہ بات وہی شخص کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اسے ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا۔ اس سے بے نمازیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے حال کا اس سے اندازہ لگانا چاہیے، اور اس بات کو خوب سوچیں کہ جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی۔ بہرحال فرشتے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، یہ کون صاحب جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں، تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی سو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے، جو اللہ کا منادی ہوتا ہے، کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازے کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعہ جنت کا آرام اور خوشبو آتی ہے، اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ اس کے بعد نہایت خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے، خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حقیقت میں چہرہ کہنے کے لائق ہے اور اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا عمل صالح ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے، اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں پہنچ جاؤں۔ کافر سے قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے پتا نہیں۔ پھر اسے دریافت کرتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے پتا نہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں، یہ کون شخص ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس مجھے پتا نہیں۔ جب یہ سوال جواب ہو چکتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو، اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی تپش اور گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں بھیج کر ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے، تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں، یوں کہتا ہے، اے رب قیامت قائم نہ کر۔ جس پر خداوند عالم کا کرم ہو، اس کے ہوش و حواس باقی رہتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ صحیح جواب دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ مضبوط رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، یعنی حق تعالیٰ توحید اور ایمان کی باتوں سے مومنین کو دنیا اور آخرت میں مضبوط ثابت قدم رکھتے ہیں۔ رہی قبر کی منزل جو دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے، اس کو جس طرف چاہے شمار کر سکتے ہیں، چنانچہ سلف سے دونوں قسم کے اقوال منقول ہیں۔ غرض یہ کہ مومنین دنیا کی زندگی سے لے کر محشر تک اسی کلمہ طیبہ کی بدولت مضبوط اور ثابت قدم رہیں گے۔ کیسی ہی آفات اور حوادثات پیش آئیں، کتنا ہی سخت امتحان ہو، قبر میں منکرین سے سوال جواب ہو، محشر کا ہولناک منظر ہوش اڑا دینے والا ہو،
ہر موقع پر ہی کلمہ توحید ان کی استقامت کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگ تم کو قبر میں رکھ کر اور مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، پھر تمہارے پاس قبر کے امتحان لینے والے آئیں گے جن کی آواز سخت گرج کی طرح ہوگی، جن کی آنکھیں نظر اچکنے والی بجلی کی طرح ہوں گی۔ وہ تم کو ہلا ڈالیں گی، وہ تم سے حکمانہ گفتگو کریں گی۔ بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری عقل ہمارے ساتھ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اسی طرح تمہاری عقلیں تمہارے پاس ہوں گی جیسے آج ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس تمہیں نمٹ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد لوگ جب واپس ہوتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سراہنے آ جاتی ہے، اور روزے اس کی داہنی طرف آ جاتے ہیں، اور زکوٰۃ اس کی بائیں طرف آ جاتی ہے، اور نفل کام جو اس نے کیے تھے، مثلاً صدقہ، نفل نماز وغیرہ، اور لوگوں کے ساتھ جو خیر اور نیکی کی تھی، وہ اس کے پیروں کی طرف آ جاتی ہے۔ اگر اس کے سرہانے کی جانب سے عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف جگہ نہ ملے گی، پھر اس کی داہنی طرف سے عذاب آتا ہے تو روزے کہتے ہیں ہماری طرف سے جگہ نہ ملے گی، پھر بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے بھی جگہ نہ ملے گی، پھر پیروں کی جانب سے جب عذاب آتا ہے تو امور خیر، صدقہ وغیرہ، احسان کے کام جو لوگوں کے ساتھ کیے تھے، وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی جگہ نہ ملے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اور سورہ حامیم سجدہ کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں اللہ سے جھگڑیں گی، اور دونوں میں سے ہر ایک کہے گی، اے اللہ، اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اگر میں تیری کتاب سے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ یہ بھی فرماتے تھے، یہ پرندوں کی طرح اپنے پڑھنے والے پر پر پھیلائیں گی اور اسے عذاب قبر سے بچا لیں گی۔ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل، اعذنی من حر النار وعذاب القبر۔ آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔